الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو،
اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے جمعہ کی مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مسجدیں جہاں بھی کہیں ہیں، مسجدوں کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ آج جمعہ کی مبارک رات میں دعا کر لو، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، آخرت کے حوالے سب کو ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ سننا اور سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سننے والا بھی عمل کے محتاج، سننے والے بھی عمل کے محتاج۔ کہنا اسی لیے ہے تاکہ زندگی میں عمل آ جائے، اور سننا اسی لیے ہے تاکہ زندگی میں عمل آ جائے۔ اور اصل زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ زندگی میں چینجنگ آتی ہے، زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، وہ عمل کی برکت سے آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے، توجہ سے سنتے ہیں۔ آج زندگیوں میں عمل نہیں پیدا ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ طلب سے سنتے ہیں نہ ادب سے سنتے ہیں۔ اگر سننے میں طلب ہوتی ہے، سننے میں ادب ہوتا ہے تو ضرور اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرماتے دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں کہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے والے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ تو اب انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ نیت سے آدمی بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدمی عمل سے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جتنا نیت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو تمہاری زندگی میں اگر صرف عمل کی نیت ہے، تم نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، فرمایا کہ اگر تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، تمہارے بس میں نیت کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا فیصلہ میں خود کر دوں گا۔ اور ہدایت دینے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو عمل میں تو ریا کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے عمل کیا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو،
لیکن کسی نے اپنے دل میں نیت کی ہے تو نیت میں تو بولو کوئی ریاکاری کا شبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، چاہے اچھے کام کرتے ہو چاہے برے کام کرتے ہو، کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک کام اخلاص سے کیا ہے یا ریاکاری سے کیا ہے، تو یہ نوٹ فرشتے بولو کر سکتے نہیں ہے، بلکہ اخلاص کا معاملہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ نیکی لکھنے والے فرشتوں کو بھی وہ معلوم ہو سکتا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عمل اخلاص سے کیا ہے یا ریاکاری سے کیا ہے۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلانا عمل کیا تو وہ ریاکاری سے کیا ہے۔ جب فرشتوں کو نہیں معلوم ہے تو ہم انسانوں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نیت میں ریاکاری کا بولو شبہ ہو سکتا، عمل میں ہو سکتا ہے، نیت میں نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت بولو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ محنت کرتے رہے، بلکہ کٹر دشمن جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستانے پر تلے ہوئے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہی کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے دنیا سے جائے۔ لیکن اللہ پاک نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی انہی کو ہدایت ملی، سب کو بولو ہدایت ملی نہیں۔ تو ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ کس کا احسان؟ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ قرآن کریم میں خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ ورنہ اللہ چاہتے تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ بس اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت تو اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے۔ اگر تقریر سے ہدایت ملتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑھ کر بولو کوئی اخلاص والی للہیت والی زبان نہیں تھی، بلکہ ہم تو زبان سے بولتے، چمڑے کی زبان سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی زبان سے بولتے تھے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی مرضی سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے علماء جانتے 27ویں پارے میں موجود ہے، زبان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔
تو ہدایتیں تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہیں، ورنہ تقریر سے ہدایتیں ملتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور شاندار اور پاورفل تقریر سے بڑھ کر بولو کسی بھی دنیا میں انسان کی کوئی تقریر ایسی ہو سکتی نہیں ہے جو تقریر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ اکرام کے درمیان میں فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں ہے، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی، اور جیسے تم مرو گے کل قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اگر زندگی اعمال صالحہ میں ہے تو بولو موت بھی اچھی آئے گی، دنیا سے جائیں گے کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، موت کے وقت ضرور کلمہ ملے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ مل گیا، یعنی اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کو بچانا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اس وقت میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام لکھا ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کی مبارک زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نوٹ کرنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب وضو ایک اہم عبادت ہے، بلکہ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، وضو کو آدھا ایمان کہا گیا کہ وضو آدھا ایمان، اور بولو بغیر وضو کے تو نماز بھی ہوتی نہیں ہے، اور بغیر وضو کے ہم قرآن کریم کو چھو سکتے بھی نہیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں وضو کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ وضو کرنے کی برکت سے ہمارے گناہ جتنے ہم نے ہاتھ سے کیے ہیں، جتنے پیروں سے کیے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور آج ہر ایک کی زندگی میں بولو الجھن ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بعض الجھنیں ایسی ہیں، بعض تکلیفیں ایسی ہیں، بعض پریشانیاں ایسی ہیں کہ وہ ہم کسی کو کہہ سکتے بھی نہیں ہیں سوائے پیدا کرنے والے اللہ کے۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر گھر میں اگر گرمی کا موسم ہے تو وضو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، بہت سے لوگ رات کو غسل کر کے بھی سوتے ہیں، بدن دھو کر بھی سوتے ہیں، لیکن سردی کے موسم میں بھی گرم پانی کی سویدھا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وضو کرنے کا فائدہ حدیث شریف میں بڑا زبردست بیان فرمایا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ یہ فرمائیں گے کہ جب وہ سوئے گا تو اللہ کے فرشتوں کی جماعت، اللہ رب العالمین کی یہ معصوم جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اس کے جسم سے ٹچ ہو جائیں گے اور اس کی پوری حفاظت کی ذمہ داری فرشتے اپنے سر پر لے لیں گے وضو کرنے کی برکت سے۔ اور کبھی نہ کبھی رات کو ہماری آنکھ کھل ہی جاتی ہے، کبھی نہ کبھی رات کو سوتے ہیں تو آدھی رات میں آنکھ کھلتی ہے، کبھی پونی رات گزر جانے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کبھی سو گئے 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل گئی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا امتی رات کو وضو کر کے سویا ہے اور رات کو آنکھ کھل گئی، اس وقت اس نے اللہ سے جو بھی دعا مانگی اس کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی سے، آپ کے جسم اطہر سے جو پانی لگ کر نیچے گر رہا تھا، ٹچ ہو چکا ہے آپ کے جسم سے، آپ کی باڈی سے،
وہ پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو ہمارے جسم کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے شک آپ انسان ضرور تھے، لیکن خیر البشر، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج کے مہنگے سے مہنگے عطر، صرف انڈیا کا نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے مہنگے سے مہنگے عطر میں وہ خوشبو نہیں ہو سکتی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں تھی۔ اب ہمارے نبی نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیسا؟ صحابہ کرام پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، حالانکہ اگر جسم سے کوئی پانی لگ چکا ہے تو وہ مائع مستعمل کہلائے گا۔ علماء جانتے ہیں وہ پانی پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والا بولو نہیں ہے، پاک ضرور ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کا یہ عجیب و غریب منظر، بلکہ بخاری شریف میں یہاں تک حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام گھیر لیتے، اور صحابہ کرام کے درمیان میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے جیسا ماحول ہو جاتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوز کیے ہوئے پانی کو لینے کے لیے۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مینا میں وضو فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو، یعنی وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کر لیا ہے، اس پانی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں جمع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان میں وہ برتن لے کر آئے، صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے ہاتھوں پر ملا، جس کے ہاتھ میں نہیں آیا اس نے دوسرے کے چہرے سے تری لے کر، دوسرے کے جسم سے تری لے کر اپنے چہرے پر ملا۔ یہ صحابہ کرام کی بڑی زبردست محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جب صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوز کیے ہوئے پانی کی اتنی قدر و قیمت کرتے تھے، ان کے دلوں میں اتنی وقت یوز کیے ہوئے پانی کی تھی، تو آپ کے حکموں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، آپ کے فرمان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، آپ کی سنتوں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار، اور بیماری کے اندر مجھے یہ امید بھی نہیں تھی کہ آئندہ مجھے زندگی ملے گی، بلکہ بخاری شریف کے صحیح حدیث کے الفاظ ہے، بخاری میں موجود ہے کہ بیماری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، مجھ میں ہوش بھی نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے میرے گھر پر تشریف لائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ جب ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، ہماری مسجد کا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے، روزانہ فجر کی نماز میں پابندی سے آتا ہے، آج وہ نظر نہیں آیا، تو سوچنا چاہیے کہ کون سی تکلیف نے اسے پریشان کیا ہے، کون سے دکھ کی وجہ سے نہیں آیا، ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے اپنے گھر سے نکلے، چاہے مسجد سے نکلے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں۔ بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، مسلمان بھائی کی ملاقات، گھر گھر کی ملاقات ہے، یہ معمولی ملاقات نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں انعام کیا بیان فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں،
تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو جسے خوش رہنے کی دعائیں فرشتے دیتے ہو اس کی زندگی میں خوشیاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ سنتیں ہماری زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، اگرچہ وہ بظاہر ہمیں چھوٹی سنت نظر آتی ہے لیکن کل قیامت میں اجر کے اعتبار سے بہت بڑی سنت و شمار ہوگی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لائے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے، ان کے اندر ہوش نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ کے جسم سے جو پانی لگا ہوا تھا اس پانی کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر چھڑک دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، چھڑکا، جس کی برکت سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مکمل تندرستی عطا فرما دی، مکمل شفا نصیب فرما دی۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے منع نہیں کیا کہ میرے صحابہ ایسا تم مت کرو، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ کی برکتیں حاصل کرنے کی بہت ساری روایتیں صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، لیکن ہمارے نبی اصل صحابہ کرام کو سمجھانا چاہتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری امت کو یہ پیغام دیا، قیامت تک کے آنے والی تمام امت کو یہ بات سمجھائی۔ فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کرام تم جو یہ کام کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو، میری باڈی سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو اب صحابہ کرام کا جواب سنو۔ قولوا حب اللہ ورسولی، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی محبت اور آپ کی محبت ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ آپ کی محبت میں ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر بولو اللہ کے نبی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کا یہ بیان ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا فقر و فاقہ میں زندگی گزرتی تھی، دکھوں میں زندگی گزرتی تھی، تکلیفوں میں زندگی گزرتی تھی، گھر میں کھانے کو کئی دن گزر جاتے تھے لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک ایسی پریشان کر دیتی تھی، ایسی دکھی کر دیتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا، انسان ہونے کے ناطے دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو محبت سے دیکھتے تھے، بھوک کا احساس بھی ختم ہو جاتا تھا اور ہم اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ پاک ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، یہ ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، اور یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بولو، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اس سے دشمنی بھی ہے تو اس کی ذات سے نہیں بلکہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ہم کسی کے بارے میں دعا کرتے ہو تب بھی حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ کہہ دیتے ہوں گے اس کی تو کیا قسمت ہوگی، اس کا تو کیا مقام ہوگا۔ اور یہ باتیں حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہر صحابی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت تیار فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر، صحابہ کرام کی دلوں پر ایسی محنت کی کہ صحابہ کرام اللہ کے ایسے عاشق ہو گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا۔ کیا تقاضا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ کتنی زبردست بات بیان فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، بولو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟
جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں 3 کام بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی اپنی زبان کو چلاؤ تو سوچ سمجھ کر چلاؤ، ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا بولتے رہو، بلکہ زبان سے کہی ہوئی ہر بات اللہ کی عدالت میں ثابت کرنی پڑے گی، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ ہم نے اپنی زبان سے جو کچھ کہا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں موجود ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی زبان سے جو کچھ بول رہے ہو، چاہے کسی کے بارے میں تم نے برا بولا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام بھی سنا رہے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے جو کچھ بولا وہ بول گئے، نہیں، بلکہ اسے ایک فرشتہ ریکارڈ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ اور آج کل اس مسئلے کو سمجھنے میں بولو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی مشینوں میں ہماری بات بہت آسانی سے ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ہمارے فون کال ریکارڈ ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ ہماری بات کو ریکارڈ کر سکے؟ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری باتوں کو ریکارڈ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کبھی کوئی بات کرو پروف کے ساتھ، سچی بات، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اونچے درجے کے صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھے دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما دے اور آخرت میں یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھو، یعنی چپ رہو۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو بھلی بات کرو، اگر کوئی بات کرنی ہے تو دین کے فائدے کی بات کرو، یا ہو سکتا ہے دنیا کے فائدے کی بھی بات کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات کرو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہے۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، وہ اس بات کو معمولی بات سمجھتا ہے، جیسے ہم نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ پر اللہ نے ہمیں کیا دیا وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اب الحمدللہ ہم نے کتنا معمولی سمجھا، لیکن مرنے کے بعد اس کا ثواب پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر کہہ دیا، مرنے کے بعد ثواب پتہ چلے گا۔ اس بات کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو کہنے کی برکت سے وہ اللہ کا اتنا چہیتا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بری کہہ دیتا ہے جس بات کو وہ برا سمجھتا بھی نہیں ہے، جیسے مجلس میں کسی کا ایسا مذاق اڑایا کہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کسی کی ایسی غیبت کر لی کہ اسے پتہ چلا تو اسے دکھ ہوا، کسی پر ایسا الزام لگایا، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دی، حالانکہ اس نے اس کو ہلکا سمجھا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے، جیسے بہت سے لوگ نہیں غیبت کرتے تو کیا کہتے ہیں، ارے میں تو منہ پر کہنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہاں بھائی تو بہت طاقتور ہے، بہت تیرے پاس طاقت ہے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طاقت کے سامنے بولو کسی کی طاقت چلتی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات کو وہ ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس وقت باتیں ہونی چاہیے دین کی محنت، ایمان کی محنت، تو یہ زبان کی احتیاط یہ بھی تو ایمان کی محنت ہے کہ ہم زبان کو کنٹرول میں کیسے کریں۔ حدیث شریف میں بیان فرمائی یہ بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، منافقین کا انجام کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر کا مسلمان ہو، اپنی زبان سے تو اللہ کو ایک مانتا ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، لیکن دل میں اللہ کو نہ مانتا ہو اور دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانتا ہو، اوپر کے مسلمان کو منافق کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے منافق میں 5 چیزیں نہیں ہوتی ہے، 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ منافق ہمیشہ جاہل ہوتا ہے۔ جب آدمی بحث و مباحثہ میں زیادہ الجھے، کوئی ایسی بات ہے جس میں اگر وہ بات کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہ جانا چاہیے، لیکن الجھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اس کے ایمان میں ابھی کمزوری ہے، ابھی اکمل درجے کا، کامل درجے کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے۔ دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، زبان کی احتیاط منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ منافق کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، کبھی وہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط، میں نے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے، میری یہ رائے قائم کرنا صحیح ہے یا غلط، میرا کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا، یہ میرا بات کہہ دینا صحیح ہے یا غلط۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے دربار میں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا زبان کی احتیاط منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، منافق میں دل میں، اس کے دل میں نور، قلب میں نور نہیں ہوتا ہے۔ منافق کا دل، چونکہ جب ایمان ہی دل میں نہیں ہے تو نور کیسے دل میں ہوگا جس نور سے وہ اللہ کو پہچان سکے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا سکے۔ تو منافق کے دل میں بولو نور ہوتا نہیں ہے۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی، منافق کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ غصے والا نظر آتا ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ دکھی نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ۔ اور یہ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ گزشتہ انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت میں سخت سے سخت عذاب میں وہ ہوں گے۔ حضرت نے تو یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس آدمی سے اللہ پاک قیامت میں بات نہیں کریں گے، اس آدمی کو اللہ پاک اپنی رحمت میں نہیں ڈھانپیں گے جس آدمی کی زبان کے شر سے لوگ پریشان رہتے تھے، اس کے برے مزاج سے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس آدمی کا مزاج برا ہے، لوگ اس سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں اس سے الجھنے جیسا نہیں ہے، اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، اس سے بات کرنے جیسی نہیں ہے، وہ آدمی کل قیامت میں اللہ کی نظروں کے سامنے گرا ہوا ہوگا، اللہ اس سے بات کرنے کے لیے بولو تیار نہیں ہوں گے۔ تو چہرے کا تبسم منافق کے چہرے پر نہیں ہوتا، بلکہ منافق کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جیسا اسے کسی پکڑ کر کسی نے زبردستی کھٹی کڑی کا پیالہ پلایا ہو تو وہ کیسا غصے والا چہرہ ہوتا ہے، ہمیشہ منافق کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، منافق کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں تکلیف غیروں سے نہیں پہنچی ہے، ہمارے دین کو تکلیف غیروں سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ تکلیف ہمیں اپنوں سے پہنچی ہے۔ ہمارے پیروں کو کھینچنے والے کوئی غیر نہیں تھے، ہمارے پیروں کو کھینچنے والے خود اپنے تھے۔ اگر وہی پیروں کو کھینچنے والے ہاتھ پکڑنے والے بن جاتے، آج مسلمانوں میں اتفاق ہوتا، آج مسلمانوں میں محبتیں ہوتی، آج مسلمان جو دین بر دین ذلت کی طرف جا رہا ہے، جو دین بر دین پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ دین مسلمانوں کو دیکھنے نہ ملتا۔ لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی فتنوں سے، قیامت کے قریب آنے والے کئی فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ آج امت تباہ و برباد ہو گئی، امت پریشان ہو گئی، امت ذلیل ہو گئی۔ اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا۔ قرآن کریم کو یہ امت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کو یہ امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو پڑھا، ایک حدیث کو سننے کے لیے، ایک حدیث کے علم کے حاصل کرنے کے لیے کئی دور تک کا وہ سفر کرتے رہے۔ آج ہمیں بغیر محنت کے، بغیر سفر کے علماء کرام نے قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے سامنے پیش کیا، قرآن کریم کی تفسیر کو ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن ہم نے قرآن کریم سے ایسی بے رخی اور قرآن کریم سے ایسی بے طلبی اور قرآن کریم سے ایسی غداری ظاہر کی ہے کہ گویا ہم اپنی زبان حال سے تو نہیں لیکن دل سے کہتے ہیں اس قرآن کے پیغام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ یہ امت تباہ و برباد ہو گئی، یہ امت ذلیل ہو گئی۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کتنا وقت ہمارا قرآن کے پیچھے لگتا ہے، کتنا وقت ہمارا اللہ کے لیے لگتا ہے۔ اور دوسری وجہ، اس امت نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیا۔ یہ امت لڑ پڑی، ایک دوسرے کو گرانے میں ایسی مشغول ہو گئی جس کی وجہ سے یہ امت تباہ و برباد ہو گئی، ذلیل ہو گئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو بولو کیسی بات ہونی چاہیے؟ سچی بات ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اب رحمت کے فرشتے ہمارے قریب نہ رہے تو ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ زندگیوں میں چین سکون کیسے ہوگا؟ اور میں اصل یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آج ہر گناہ کی جڑ اگر کوئی آدمی یوں کہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ آپ کو بتلاؤں، تو پورے دین کا خلاصہ کیا بتلایا؟ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی، اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو احتیاط میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت کہہ دینا جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلو بلکہ گھر میں رہو، ضرورت ہے گھر سے نکلو۔ گھر سے نہ نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پڑے رہو، نہیں، بازار یہ شیطان کے اڈے ہیں، یہ گناہوں کی جگہ ہے۔ بغیر ضرورت کے بزنس کے لیے نکلے آدمی، دین سیکھنے کے لیے نکلے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے، لیکن بغیر ضرورت کے جو ہمارا دیر دیر تک جو جاگنے کا مزاج بنا ہوا ہے، پارٹیوں پر بیٹھنے کا جو مزاج بنایا ہوا ہے، سردی کی راتیں بڑی بڑی راتیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی بڑی رات میں آرام سے نیند پوری ہو جانی چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ دھرتی کم آیا، بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ زمین ہلی۔ اب سائنس والے کیا کہتے ہیں؟ یہ سائنس والے کہتے کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیچر حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ وہ زمین میں ایک پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ پلیٹیں بدلتی ہے جس کی وجہ سے دھرتی کم آتا ہے۔ یہ سائنس کی یہ ریسرچ ہے، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے جب تحقیق کی گئی تو دھرتی کم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ پٹن سے ہوئی، تو وہاں سے زمین پھٹی ہوئی تھی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب اللہ کی زمین پر حد سے زیادہ نافرمانی ہونے لگتی ہے، زنا کاری عام، شراب پینا عام، جوا عام، بدکاری عام، سودی لین دین عام ہو چکا ہے، پھر اللہ پاک اپنی زمین پر جب اپنے بندوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی تو حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے کئی گناہ اللہ پاک بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ جسے تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اس کے باوجود یہ فجر کی نماز میں تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، کھڑے ہونے کو تیار نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتا ہے لیکن اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ تیری زمین پر رہ کر بزنس میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تیری زمین پر رہتا ہے، تیرے رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی نظریں کبھی کنٹرول میں نہیں بلکہ اس کی نظریں غیر محرم کی طرف پڑتی ہیں۔ تیری زمین پر رہتے ہوئے وہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کی زبان سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ اللہ تو اجازت دے میں اسے ختم کر دوں، میں اسے نگل جاؤں۔ اللہ پاک زمین سے کہتے ہو زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی ہے اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ سے توبہ کرے گا۔ بولو ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، بیٹا کتنا بھی باپ کے ساتھ برا سلوک کر لے ہوئے، اولاد ہوتی ہے لیکن ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بولو کبھی تکلیف میں دیکھنا پسند کرتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، ارے 70 کروڑ ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ۔ جب باپ کے دل میں اللہ نے یہ محبت رکھی ہے، اگرچہ اس کا بیٹا نافرمان صحیح، ماں کے دل میں اللہ نے یہ محبت رکھی ہے اگرچہ بیٹا نافرمان صحیح، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو بولو دکھی دیکھ سکتے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی فطرت میں ہوتا ہے، دکھ بچوں کا برداشت نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک اپنے بندوں کو کیسے دکھی برداشت کرے گا؟ ہم دکھی ہوتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، تو اللہ پاک تو برداشت کرتے ہیں۔ اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے، ایک فرشتے کو کہتے زمین کو یہاں سے کھینچو، ایک فرشتے کو کہتے زمین کو یہاں سے کھینچو، اسی طریقے سے زمین کو ہلایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو اس وقت سوچا کہ چلو تھوڑا بہت احساس ہوا ہوگا، فجر کی نمازوں میں احساس ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم اللہ کو کتنا چیلنج کر رہے ہیں۔ اس رات میں شادی میں پھٹاکڑے پھوڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا، فجر کی نماز کی صفوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، بلکہ جو غفلت ہے وہ غفلت کم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ غفلت بڑھتی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ صرف ہم نماز پڑھ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، ہمارے محلے والوں کو نمازی بنانا بولو کس کی ذمہ داری؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کو نمازی بنانا یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آتی ہے۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے۔ زندگی دینے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے واضح ہو چکی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا دوسرا کام، اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہو گئے ہیں، پوری زندگی ہماری بولو گناہوں میں گزر گئی، کوئی ہمیں 24 زندگی کے کوئی 24 گھنٹے ایسے نظر نہیں آتے جن 24 گھنٹوں میں ہم سے بولو کوئی گناہ نہ ہوا ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ اللہ پاک جب ہم ماں باپ کو کہہ دیتے کہ ابا معاف کر دو، امی معاف کر دو، تو ماں باپ کا دل بولو کتنا نرم ہوتا ہے، وہ تو ہمارے کہنے سے پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، صرف دل سے ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا وہ زمین کا ٹکڑا بھی وہ گناہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بیان فرمایا، آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ مجھے اللہ حلال پاکیزہ عافیت والی روزی نصیب فرما دے۔ علماء کو میں حوالہ دیتا ہوں، تنبیہ الغافلین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے اور اس لیے سنائی ہے تاکہ ہم سب کے لیے عمل کرنا، سب سے پہلے میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب تمہارا دل سخت ہو جائے، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں، لیکن دل پر اس کا بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار تڑپے تو تڑپے، کوئی پڑوسی بیمار ہیں مرے تو مرے، لیکن ہمیں اس کا بولو کوئی احساس ہوتا نہیں ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے دل سخت ہو چکا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے اور جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار بن جائے، جسم بیماریوں کا مجموعہ، باڈی میں بیماری لگتی ہی چلی جاتی ہے، ایک بیماری کا علاج کیا نہیں فوراً دوسری بیماری شروع ہو گئی، ابھی دوسری بیماری کا علاج مکمل ہوا تیسری بیماری شروع ہو گئی، تیسری بیماری کا علاج مکمل ہوا چوتھی بیماری آ گئی، جسم طرح طرح کی، لوگ پھر باپوؤں کے چکر میں پڑتے ہیں، مول صاحب کہیں چیک کرو نے کیا ہوا ہے، خبرت نہیں پڑتی، علاج کروانے تھک گیا ہوں، ڈاکٹروں کی دوا لے لینے تھک گیا ہوں، پر کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ اور تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ اپنے رزق میں محرومی دیکھے۔ ایک وہ دور تھا کہ ہاتھ دینے والا تھا، سخی تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہاتھ تھا، لیکن آج وہ وقت آیا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ تھا وہ لینے والا بن گیا۔ ایک وہ دور تھا کہ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، آج وہ روپیے کے لیے محتاج بنتا چلا جاتا ہے، دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، صحابی فرماتے ہیں یقین کر لینا تو نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہے، کسی کے دل کو زخمی کرنے والی ہے۔ ہم باپوؤں کے علاج کے لیے پھرتے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم نے اپنی زبان کو کبھی کنٹرول میں کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے آج طے کرو، ہم کسی کے بارے میں اچھی بات کہہ سکتے ہیں تو کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں تو خاموش رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بہت اب دل میں لکھ لو، کسی برے انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنے میں بولو کوئی گناہ
ارے بولو نا کوئی گناہ نہیں ہے. کسی برے انسان کو ہم نے اچھا سمجھا ہے, ہو سکتا ہے اچھا سمجھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے ہدایت نصیب فرما دے وے اور اللہ پاک اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے وے, لیکن کسی اچھے انسان کے بارے میں برا گمان کیا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے نبی کا دعوت کا مزاج بڑا عجیب و غریب تھا. آپ کے اخلاق ایسے نرالے تھے کہ آپ کی بات کوئی ایک مرتبہ سنتا آپ کا ہو ہی جاتا تھا. آج ہم کسی کی ملاقات کے لیے جاویں تو ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ دل میں تو یہ سوچتا ہے, بھلے زبان سے نہ کہتا ہو لیکن دل میں سوچتا ہے کہ پہلے تو سدھر پھر مجھے دعوت دینا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مبارک زندگی گزارنے والے, اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ہمیں یہی حکم دیتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے او میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے. کیسے؟ بالحکمہ, حکمت سے. حکمت معرف القرآن میں لکھا ہے ایسا درست کلام جو انسان کے دل میں اتر جائے. ہم کسی کو کوئی بات سمجھائے تو اس کا دل اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. والموعظۃ الحسنہ, لوگ کہتے ہیں لچھے دار تقریروں کی کیا ضرورت ہے. والموعظۃ الحسنہ کا علماء نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ بات بھی اچھی ہو اور انداز بیاں بھی ایسا ہو کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے سننے پر مجبور ہو جائے. یہ والموعظۃ الحسنہ, انداز بیاں بھی ایسا ہو کہ لوگ سننے پر مجبور ہو جاوے نہ چاہتے ہوئے کہ نہیں مجھے یہ بات سننی ہے. ہو سکتا ہے سننے کی برکت سے اللہ پاک اسے عمل کرنے والا بنا دے وے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جوان اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی سے آ کر کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے آپ کے پورے دین کی تحقیق کی ہے, آپ دعوت دیتے پاک دامنی کی. بولو ہمارے نبی کس کی دعوت دیتے تھے؟ پاک دامنی کی دعوت دیتے تھے, آنکھوں کی حفاظت کی دعوت دیتے تھے, بھلائیوں کی طرف بلاتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتے تھے, رشتہ داروں کے حقوق سمجھائے, پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے. وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے آپ کے پورے دن کی تحقیق کر لی, بالکل سچا ہے. آپ کے دن میں بولو کوئی ڈاؤٹ, مجھے کوئی اشکال آپ کے دن میں اب نہیں ہے. حالانکہ ابھی ایمان قبول کیا نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی سے آ کر یہ بات کہہ دی آپ کا دن بالکل سچا ہے اور میں اسے سچا مانتا ہوں لیکن قبول نہیں کر سکتا ہوں. اب ہمارے نبی کی دل میں تو یہ تمنا تھی کہ جب تمہیں سمجھ میں آ ہی گیا ہے, تم اس کو پڑھ کر آئے ہو, اس کو سرچ کر کے آئے ہو, تو اس کو قبول کر لو. قبول کرنے میں کون سی پریشانی ہے, قبول کرنے میں کون سا مسئلہ ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جوان نے کہا کہ اللہ کے نبی قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں 4 خامیاں ایسی ہیں کہ ان 4 خامیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا, یعنی 4 گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا. اور اگر چھوڑوں اور اگر اس 4 برائیوں کے ساتھ 4 گناہوں کے ساتھ آپ کے دین کو قبول کرو تو ان 4 برائیوں کا بولو آپ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک جب کسی کے دل کو بدلنا چاہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو, چاہے علماء ہو چاہے اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ پاک نے زندگی تقوی اور پرہیزگاری دی ہو, ان کی صحبت میں رہو تاکہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اب جس کو اللہ کے نبی کی تھوڑی دیر کی صحبت ملی ہو, بولو اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا. اللہ پاک نے دل کی دنیا بدلنا چاہتے تھے لیکن جوان نے ایک بات بڑی عجیب کہہ دی اللہ کے نبی ہاں مجھ میں 4 برائیاں ایسی ہیں کہ ان برائیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا اور ان برائیوں کا آپ کے دین سے بھی بولو کوئی واسطہ, آپ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہاں اگر میں آپ پر ایمان قبول کر لوں, آپ کے مذہب کو قبول کر لوں, آپ کا دین میں اپنی زندگی میں داخل کر لوں تو 4 برائیاں نہیں چھوڑ سکتا لیکن آپ کے کہنے پر کوئی 1 برائی چھوڑ دوں گا. 3 برائیاں تو میں باقی رکھوں گا لیکن آپ کے کہنے پر بولو کتنی برائی چھوڑ دوں گا؟ 1 برائی. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا بتاؤ اللہ کے بندے کون سی 4 برائیاں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں میرا دین مانے ہو رہا ہے. اور ہم ہوتے تو کیا کہتے, فوراً اس کو کہہ دیتے بھائی تارے گناہ بھی کرو اسے نے ہمارا دین کے اندر بھی آنا ہے. ہمارے پاس تو ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کو تھوڑا بہت غلط کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھا کہ پھر ہمارے نزدیک اس سے برا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ 4 برائیاں ایسی ہیں لیکن 4 برائیاں نہیں چھوڑوں گا, آپ کے کہنے پر 1 برائی. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ 4 برائیاں کون سی ہے؟ سب سے پہلی برائی اس نے بتائی کہ میں زنا کرنے کا عادی ہوں. ارے بولو زنا کا اسلام سے کوئی تعلق ہے کوئی تعلق ہے؟ شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر ہے تو زنا کاری ہے اور شریعت نے اس کی سزا بتائی. اگر شادی شدہ زنا کریں
تو سزا یہ ہے کہ اسے آدھا زمین میں دفن کرو اور آدھا باہر رکھو اور اس کو پتھروں سے ختم کر دو، اور شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کی یہ سزا ہے، اور بغیر شادی والا زنا کرے اسے کوڑے لگانے کی سزا قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ تو بولو زنا کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات بیان فرمایا اللہ کے نبی، میں چور ہوں، چوری کرنے کا عادی ہوں، چوری ایسی میں کرتا ہوں، تو چوری کا بھی بولو آپ کے دین سے کوئی تعلق۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو بولو کاٹ دیا جائے گا۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، میں شراب پینے کا عادی ہوں، بولو شراب کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اور چوتھی بات اس نے کہی کہ اللہ کے نبی، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میری زبان پر بات سچی نہیں ہوتی، میں اپنی زبان کو چلاتا ہی رہتا ہوں، جس کے بارے میں جو یا بکواس کر دیتا ہوں، اپنی زبان سے کوئی سچی بات کہتا نہیں ہوں۔ لیکن یہ چار برائیاں آپ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ اب ہمارے نبی بولو رحمت للعالمین تھے، آپ کو امت سے بڑی محبت تھی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے جھوٹ چھوڑ دینا۔ کیا کہا؟ زنا چھوڑنے کو نہیں کہا، چوری چھوڑنے کو بولو نہیں کہا، شراب چھوڑنے کو بولو نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ جھوٹ چھوڑ دینا۔ آپ تو بہت خوش ہو گئے، آئی ایم ویری ایزی اسلام، میں نے بہت اچھا اسلام قبول کر لیا، یہ تو بہت ایزی ہے۔ ارے شراب پینا بھی ہے، زنا بھی کرنا ہے اور چوری بھی کرنا ہے، صرف اللہ کے نبی نے روکا تو کس سے روکا؟ جھوٹ سے روکا۔ لیکن میں نے کہا نا، جس کو اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی ہو، قرآن کریم میں موجود ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کتنا بھی نیک ہو لیکن اس کا دشمن بولو کون ہے؟ شیطان۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ حکم دیتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب یہ سارے گناہ وہ رات کو کرتا تھا، رات کو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دیکھو شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دے رکھی، شیطان صرف دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالتا ہے، ورنہ شیطان کسی کو یوں نہیں کہتا کہ تو چوری کر ورنہ میں تیری ڈنڈے سے پٹائی کروں گا، زنا کر ورنہ تیری لکڑی سے پٹائی کروں گا۔ حالانکہ شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن خالص خیالات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، باقی اللہ پاک نے اسے اور کوئی پاور دیا نہیں ہے۔ اب شیطان نے رات کو دل میں بات ڈالی کہ تو نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان تو قبول کر لیا ہے، لیکن تیرا چوری کا تو کوئی وعدہ نہیں تھا، چوری کر لے، چوری کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فوراً چوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، دل میں خیال آیا کہ چلو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ صرف جھوٹ نہ بولنے کا کیا، لیکن کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں مجھے یہ پوچھا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا، اگر ہاں کہتا ہوں تو بولو اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کی، ہاں کہتا ہوں تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہ کہتا ہوں تو اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے کہ وعدہ کس بات پر تھا؟ جھوٹ نہ بولنے پر تھا۔ چنانچہ مجھ میں چوری کرنے کی بولو ہمت نہیں ہے۔ پھر دوسرا خیال فوراً آیا، شراب کی بوتل قریب میں موجود ہے، اب شراب پینے کا ارادہ کر رہا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے شراب پی لے، لیکن دل میں یہی خیال آیا اگر اللہ کے نبی نے اپنی مجلس میں پوچھ لیا، صحابہ کرام کے درمیان میں اگر شراب پینے کو ہاں کہوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں جو سزا وہ جانتے تھے، چونکہ پورے اسلام کی تحقیق کر کے آئے تھے، تو وہ سزا پانی پڑے گی، اور نہ کہوں گا تو اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ زنا کا خیال تھوڑی دیر بعد آیا کہ چلو زنا کرنے کے لیے نکلے، لیکن یہی بات دل نے سمجھائی، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ دل میں اگر کوئی بات کرنے پر کھٹکا ہوتا ہو، کوئی عمل کرنے پر کھٹکا ہو، تو دل کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں علماء سے تحقیق کر کے پوچھنا چاہیے، دھڑا دھڑ اپنی طرف سے کوئی فیصلے بولو نہیں کرنے چاہیے۔ دل تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے، کل اپنی مجلس میں زنا کے بارے میں پوچھا کہ تو نے زنا کیا تھا، ہاں کہوں گا تو اللہ کے نبی سزا دیں گے، اور نہ کہوں گا تو اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، چنانچہ مجھ میں زنا کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ اسی فکر میں پوری رات گزر گئی۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی اب تو چونکہ ایمان قبول کر لیا تو بولو صحابی بن گئے، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے پوری رات میں کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے شراب بھی نہیں پی، میں نے زنا بھی نہیں کیا، میں نے چوری بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے، اور ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، زبان سے بھلی بات کہتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے دل بولو اس کا نیکی کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ،
الجنہ، اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور آدمی جب مسلسل سچ بولتا رہتا ہے آسمانوں پر اسے سچا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، زبان کی احتیاط اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو آسمانوں پر وہ کذاب پکارا جاتا ہے، جھوٹا پکارا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پہلی بات بیان فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو بولو کیسی بات کریں گے؟ سچی بات کریں گے۔ آج سے طے کر لو، اگر ہم اپنی عبادت میں نورانیت چاہتے ہیں، چلے 4 مہینے پوری زندگی لگائے لیکن دل کی کیفیت نہیں بدلی، دل میں وہ ایمان اور وہ پاور جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھا وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے۔ جب دل بگڑا ہے تو دل کیوں بگڑتا ہے؟ زبان بگڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ دل بگڑا ہوا ہے تو دل کے تابع تمام کے تمام آدھا ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اسے چاہیے کہ وہ امانت داری کا اہتمام کرے۔ بولو اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی، یہ زندگی امانت ہے کہ نہیں؟ کل قیامت میں اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں مختصر زندگی نصیب فرمائی دی، زندگی دینے کا بعد زندگی کا مقصد سمجھایا؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر حقوق اللہ کے جتنے حقوق کے تمام حقوق عبادت امانت ہیں۔ جیسے بھی آنے والا اجتماع یہ بھی امانت، چونکہ اس کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہمیں ملا ہوا تھا زندگی بدلنے کا، اور ہمارے ولی باپو اکثر کہتے ہیں کہ اجتماع ربانی لہریں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی پوری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسے موقع اللہ پاک اسے عنایت فرما دیتے ہیں، ان موقعوں کی وہ قدر کرے اور ان موقعوں کو غنیمت سمجھ کر وہ تھوڑا بہت اپنے دل پر لیتے ہوئے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، 4 مہینے کے لیے نکل جاوے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اور تیسری بات حدیث شریف میں بیان فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسیوں کو دکھ نہ دے۔ یہ 2 باتوں کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، اصل پہلی بات مجھے بیان کرنی تھی، لیکن آج سے ہم سب طے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اخلاق ہمیں درست کرنے ہیں، ہم کیسے غیبت کے گناہ سے بچنے والے بن جائے۔ آج ہم اعمال تو بہت کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ کیوں سیدھے ہاتھ میں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیا ہے، تو وہ اپنے نامہ اعمال میں کئی ایسی نیکیاں دیکھیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر چلہ نہیں لگائے لیکن نامہ اعمال میں چلہ نظر آتا ہے، 4 مہینے نہیں لگائے نامہ اعمال میں 4 مہینے نظر آتے ہیں، عمرہ نہیں کیا نامہ اعمال میں عمرہ نظر آتا ہے، تو وہ کل قیامت میں اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم نے ایسے تو کوئی عمل کیے نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں اتنے اچھے کام کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے او میرے بندو، اگرچہ تم نے دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے تھے لیکن جو لوگ اچھے عمل کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کرتے تھے تو ان کے جتنے نیک اعمال تھے وہ سارے کے سارے نیک اعمال میں نے تمہیں دے دیے، اور تمہارے جتنے گناہ تھے وہ سارے ان کے سر پر ڈال دیے۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو ابھی آنے والا اجتماع بہت قریب ہے، اصل تو یہی بات ہے کہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، ہم اس محنت کو لے کر نکلیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے قربانی تھوڑی بہت دیں گے تو اللہ پاک ہمارے اخلاق کو ضرور سنوارے گا، اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ضرور بدلے گا۔ تو اجتماع بھی بالکل قریب ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات پر ہمیں محنت کرنی ہے، چونکہ آج ہم کہتے ہیں نکلو سے کام نہیں چلے گا بلکہ چلو سے کام چلے گا۔ تو بتاؤ یہ آنے والے اجتماع سے 4 مہینے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی وہ قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہمیں تو جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اس زندگی سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون 4 مہینے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیار ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کا نکلنا آسان۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زندگی گناہوں میں گزر گئی، زندگی نافرمانی میں گزر گئی، مولا کریم ابھی بھی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے،
معلوم نہیں زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے منٹ باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے ہفتے باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے مہینے باقی ہیں، معلوم نہیں زندگی کے کتنے سال باقی ہیں۔ زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا تیرے نبی نے وہ زمانے سے ہمیں باخبر کیا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ مولا ایسے فتنے والے دور میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اور ہمیں ایمان کے تقاضوں کو بشاشت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ مولا کریم ایسا ہے جو مسجدوں سے دور ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے۔ مولا نیک اعمال کی توفیق تیری طرف سے ملتی ہے، تو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق تیرے خزانے سے ہے۔ مولا کریم کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو اسے نیک عمل کی توفیق نہ دیجے ہوئے، کوئی آدمی گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ تو گناہ سے بچنے کی اسے طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے ہوئے۔ مولا ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے۔ تو نے خود کہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا۔ مولا تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا، نہ چاہتے ہوئے تیرے گھر کی طرف ہمیں بلا لے، نہ چاہتے ہوئے تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ مولا ہم نے تیرے نیک بندوں سے یہ سنا ہے کہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا ہے، روزی روٹی نہیں چھینتا ہے، بلکہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مولا ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، نمازوں کی محبت دل میں ڈال دے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ مولا کریم جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استحضار والی، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اچھا کیا تو اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے، اور برا کیا اگرچہ ظالم بنے ہیں، ظالموں کو دنیا میں ڈھیل ضرور ملتی ہے لیکن پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ مولا ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے وے، حقیقت تو ہی جانتا ہے، حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی بولیں لیکن اس کی حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ مولا کریم استحضار والی زندگی نصیب فرما دے کہ زبان کا غلط استعمال کیا تو کل قیامت میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مولا تو نے اپنے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ پر یہ سمجھایا ہے، اور تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی تو نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ مولا اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آج سے ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، ہماری زبانوں پر سچائی داخل فرما دے۔ زبان پر اگر بات ہو تو تیرے ذکر کی بات ہو، تیری بڑائی کی بات ہو، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بات ہو، ورنہ زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہوئے، زبان سے کسی پر الزام لگاتے ہوئے، مولا دنیا میں تو ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، حقیقت دلوں کے بھید تو جانتا ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور دل کی خیانتوں کو بھی تو جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی تو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی تو جانتا ہے، آنکھوں سے جو برا کیا وہ تو جانتا ہے۔ مولا کریم ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق بہت بگڑ گئے۔ مولا ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمارے اخلاق سے ہمارے ماں باپ دکھی ہیں، ہمارے اخلاق سے ہمارے پڑوسی دکھی، ہمارے رشتہ دار دکھی، ہمارے اخلاق سے ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی ڈرتی ہیں۔ مولا ہمیں اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرما دے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، آخرت کا استعداد نصیب فرما دے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، حقوق کو پامال کرنے سے، حقوق کو ضائع کرنے سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہر عمل میں اخلاص صلاحیت نصیب فرما دے، تیری دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم،
ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے، الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے زبردستی کے الفاظ تیرے سامنے لائے؟ مولا تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے سب کچھ تجھے معلوم ہے۔ مولا کریم خود درخواست تجھ سے کرتے ہیں، امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ امت میں جتنے پریشان ہیں ہر ایک کے دل کو تو جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی کے معاملے میں پریشان ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہوگا، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہوگا، کسی کو روزی کی تنگی نے پریشان کیا ہوگا۔ تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد دور فرما دے، جلد سے جلد دور فرما دے۔ مولا حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کی منزل آنے والی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ بخاری شریف میں تیرے نبی کی یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ مولا کریم اجتماع آنے والا ہے ہمارا کالیڈا والا، مولا کریم اس میں کامیابی نصیب فرما دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے۔ مولا کریم ہم سب جانتے ہیں کہ تو ہی اللہ، تو چاہے گا تو نکلیں گے، تیری طرف سے توفیق ملے گی۔ مولا تو ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے۔ مولا کریم ایسے فیصلے فرما دے، اور جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ان کی قدم قدم پر نصرت فرما دے، ان کی تمام رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، اور یہ آنے والے اجتماع کو کامیابی عطا فرما دے۔ اور آج تک جتنے اجتماع ہو چکے ہیں تمام کے تمام اجتماع کو تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، منظور و مقبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ماں باپ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تیرے احسان کے بعد، تیرے نبی کے احسانات کے بعد ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ مولا کریم ہمارے اخلاق درست فرما دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راحت پہنچا دے، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا ہمیں وہ استعداد نصیب فرما دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گی، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو پھر وہی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مولا کریم ہم سب کو اس استعداد کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرما دے۔ مولا کریم امت میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو کینسر کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مولا کریم تمام کو عافیت کے ساتھ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، عافیت کے ساتھ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے۔ اور بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے بھی قریب میں ہمارے حاجی سعید صاحب کا انتقال ہوا، مرکز کے بڑے خدمت گزار تھے، اسی طریقے سے ابھی قریب میں انتقال تو بہت سارے ہوئے، عبدالجبار بھائی رکشہ والوں کا انتقال ہوا۔ مولا کریم تو جانتا ہے تمام کے دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں کروڑ کروڑ مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما دے۔ اور مولا کریم ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا بیچارہ نہیں ہوتا، بیچارے تو ہم ہیں، ان پر تو ساری موت کی تکلیفیں گزر گئی ہیں، اب ہمیں موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، اور آخری وقت میں مولا کریم کلمہ طیبہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دینا، ایمان کی دولت ہم سے چھین نہ لینا۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، تجھے دینا آتا ہے، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے، جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سی دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء کرام کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائع نشان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔